ہندوستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں قدرت نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ وطن عزیز میں جہاں عظیم ترین برفانی چوٹیاں، طویل و عریض اور دنیا کے عظیم ترین گلیشیئر، قدرتی چشمے، خوبصورت جھیلیں، بل کھاتے دریا، ریگستان، معدنیات، جنگلات اور ہر طرح کے موسم شامل ہیں، وہاں ملک کے مختلف علاقوں میں زمانہ قدیم میں مختلف حکمرانوں کے ادوار میں تعمیر کیے جانے والے پرشکوہ تاریخی قلعے بھی موجود ہیں، جو کہ نہ صرف ہماری تاریخ بلکہ ثقافت کا بھی ایک اہم حصہ ہیں۔ 5000 سالہ قدیم تہذیب کی حامل سندھ دھرتی پر بھی صدیوں قدیم 3 بڑے قلعے ہیں، جن میں کوٹ ڈیجی، رانی کوٹ اور عمر کوٹ شامل ہیں۔ آج ہم آپ کو سندھ دھرتی پر واقع مغل بادشاہوں کی وجہ سے معروف ہونے والے تاریخی قلعے عمر کوٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عمر کوٹ کے قلعے کے مناظر دیکھنے والوں کو آج بھی مبہوت کر دیتے ہیں۔ یہ قلعہ اپنی بناوٹ، خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے نہ صرف برصغیر بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ سندھ کے ضلع عمر کوٹ کی وجہ شہرت تو اس دھرتی پہ مغل شہنشاہ اکبر کی پیدائش اور عمر ماروی کی داستان ہے، مگر عمر کوٹ کا تاریخی قلعہ ہمیشہ یہاں کی پہچان رہا ہے۔ اس قلعہ سے عمر ماروی کی مشہور لوک کہانی بھی وابستہ ہے۔ اس قلعہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ عمر کوٹ قلعے کو اکبر اعظم سے تعلق کی وجہ سے اسے دور اکبری کی یادگار بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ عمر کوٹ کا چھوٹا سا قصبہ جو ریت کے ٹیلے کے کنارے پر سندھ کے مشرقی صحرا کو الگ کرتا ہے، یہاں شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش ہوئی۔ یہ جگہ ایک چھت دار احاطہ سا ہے جو 1898 میں مقامی زمیندار سید میر شاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے مشرقی جانب پتھر کا گنبد موجود ہے۔ یہ جگہ بادشاہ اکبر کے اعزاز میں یادگار کے طور سے بنائی گئی، جو 1542 میں یہاں پیدا ہوا۔ اس نے 49 سال یعنی 1556 سے 1606 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ یہ تعمیر پختہ اینٹوں سے کی گئی ہے، جس کے اوپر گنبد نما چھت ہے۔ عمر کوٹ کے قلعے میں قائم میوزیم میں موجود ہتھیار، زیورات، سکے، شاہی فرمان اور خطاطی کے نمونوں کے علاوہ مجسمے قدیم دور کی داستان سناتے ہیں۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کوٹ یا امر کوٹ کا قلعہ 14ویں صدی عیسوی میں عمر کوٹ کے پہلے حاکم عمر سومرو نے تعمیر کروایا تھا، جو عمر ماروی کی داستان کا مرکزی کردار بھی تھا۔ 13ویں صدی کے آخر میں راجپوت حکمران پرمار سوڈو نے اس شہر پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں نادر شاہ سے شکست کھا کر عمر کوٹ پہنچا تھا تو اس کا استقبال کرنے والا رانا پرساد اسی پرمار سوڈو کی اولاد میں سے تھا۔ عمر کوٹ میں جو بھی حکومت کرتا تھا اس کو رانو کا خطاب دیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ راجپوتوں نے یہ قلعہ کلہوڑا حکمرانوں کے حوالے کر دیا۔ کلہوڑوں نے اسے جودھ پور کے راجا کو بیچ دیا، اور تالپور خاندان نے جب کلہوڑوں سے اقتدار چھین کر سندھ پر اپنی حکمرانی قائم کی تو انہوں نے 1813 میں جودھ پور کے حکمرانوں سے یہ قلعہ واپس لے لیا۔ کلہوڑوں نے اسے جودھ پور کے راجا کو بیچ دیا، اور تالپور خاندان نے جب کلہوڑوں سے اقتدار چھین کر سندھ پر اپنی حکمرانی قائم کی تو انہوں نے 1813 میں جودھ پور کے حکمرانوں سے یہ قلعہ واپس لے لیا۔ انگریزوں نے جب 1843 میں سندھ فتح کیا تو یہ قلعہ انگریز سرکار کے قبضے میں آ گیا۔ جب میاں نور محمد کلہوڑا حاکم سندھ نے موجودہ قلعہ نئے سرے سے تعمیر کروایا تو آس پاس جو اینٹ اور پتھر ملا وہ سب لا کر اس قلعہ میں لگا دیا۔ بعض تاریخ نویسوں کے نزدیک یہ قلعہ اصل میں امر کوٹ یعنی امیر کوٹ تھا۔ چونکہ یہ امیر سرداروں اور حاکموں کی جائے سکونت رہا ہے، اس لیے اسے امیر کوٹ کا نام دیا گیا تھا۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ امر کوٹ اور عمر کوٹ 2 الگ الگ شہر تھے، جبکہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک ہی قلعہ ہے، جس کو پہلے امر کوٹ اور بعد میں
عمر کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عمر کوٹ کے قلعہ تعلقہ اور ضلع عمر کوٹ کے بارے میں تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ میاں نور محمد کلہوڑا نے اس قلعہ میں پناہ لی تھی۔ 1780 میں یہاں عبد النبی کلہوڑوں نے راجہ جودھ پور کی مدد سے میر بجار کو قتل کیا اور اس کے صلے میں یہ قلعہ راجہ جودھ پور کو دے دیا گیا۔ راجپوتوں سے یہ قلعہ میر غلام علی خان تالپور نے 1813 میں واپس لیا۔ 1843 میں اس قلعہ پر برطانوی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ عمر کوٹ قلعہ مستطیل شکل یعنی 946 فٹ لمبائی اور 784 فٹ چوڑائی میں ہے، جو پکی اینٹوں اور پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ اس کی اندرونی اور بیرونی دیواریں مخروطی ہیں۔ اس کے 4 گولائی دار برج ہیں۔ اس کی بیرونی چہار دیواری 17 فٹ وسیع ہے، جو کہ 45 فٹ تک اونچی ہے، جبکہ دیوار کی موٹائی 8 فٹ ہے۔ اس قلعہ سے شہر کی نگرانی کے لیے ایک بلند برجی بنائی گئی تھی، جہاں کبھی 7 توپیں نصب تھیں۔ اس قلعہ میں محکمہ آثار قدیمہ پاکستان نے 1968 میں ایک عجائب گھر قائم کیا ہے۔ بعد میں حکومت کی طرف سے سرکٹ ہاؤس بھی قائم کیا گیا۔ عام طور پر قیاس کیا جاتا ہے کہ عمر کوٹ شہر راجہ امر سنگھ نے 11ویں صدی عیسوی میں بسایا تھا۔ مغل بادشاہ ہمایوں 1542 میں راجہ بیر کی دعوت پر عمر کوٹ آیا۔ تاریخ معصومی کے مطابق راجہ نے اپنے درباریوں کے ساتھ ہمایوں کا استقبال کیا اور اس کی قدم بوسی کے بعد اپنی رہائش گاہ اس کے لیے خالی کر دی۔ بادشاہ نے قلعہ کے باہر چند دن قیام کیا اور بلقیس مکانی حمیدہ بانو بیگم کو قلعہ کے اندر بھیج دیا، جہاں اکبر 15 اکتوبر 1542 میں پیدا ہوا۔ عمر کوٹ قلعہ زیادہ تر سوڈو قبائل یعنی راجپوتوں کے زیر تصرف رہا۔ عمر کوٹ یا امر کوٹ کو پرمار سوڈا راجہ عمر سومرا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ عمر کوٹ۔ عمر کوٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پرماروں نے بھی حکومت کی ہے۔ 6 صدی عیسوی میں یہاں پرمار راجپوتوں کی حکمرانی تھی۔ 6 صدی کے آخر میں پونگل کے بھائی راجہ منڈ راؤ نے امر کوٹ کے پرمار راجہ سوڈا کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں جوگراج پرمار امر کوٹ کا راجہ تھا۔ یہ راج دہانی اسے اپنے باپ درنی برا کی طرف سے مارواڑ کی تقسیم کے وقت ملی تھی۔ 11ویں صدی عیسوی کے شروعات میں بھی امر کوٹ پر پرماروں کی حکومت تھی۔ 11ویں صدی عیسوی کے درمیان امر کوٹ پر سومرا خاندان کی حکومت تھی، جو خود پرمار راجپوتوں کی ایک شاخ ہے۔ امر کوٹ اور پارکر کا علاقہ زمانہ قدیم سے ہی آباد ہے، مگر وسطی تھر کبھی آباد اور کبھی غیر آباد رہا ہے۔ وسطی تھر میں لٹیرے اور چور پناہ لیتے تھے۔ راجپوتوں کے آنے کے بعد بھیل قبیلہ بھی آیا، جس کے جوانوں نے ان کے لیے فوجی دستے کا کام دیا۔ اس قبیلہ نے وسطی تھر میں کنویں کھودے، گاؤں آباد کیے اور کھیتی باڑی کرنے لگے۔ مشرق کی طرف برٹش راج کی کوٹ کچہری ہیڈ منشی کوٹ کی وہ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہیں جہاں اس زمانے میں نہ جانے کیسے کیسے کیس چلے ہوں گے، کیسے کیسے فیصلے ہوئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس قلعے کے اندر ایک تالاب تھا جس کو پھانسی گھاٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں کے جاگیردار شہزادہ چندر سنگھ کے دادا رتن سنگھ کو انگریزوں نے پھانسی دی تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد اس تالاب کو بند کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برج کلہوڑا حکمرانوں نے بنوایا تھا، مگر اس میں مٹی بھر کر انگریزوں نے مکمل کیا۔ اس برج پر ایک توپ نصب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ توپ کلہوڑا دور کی بنی ہوئی ہے۔ ان توپوں کو چلانے کے لیے مقامی طور پر تیار کردہ بارود استعمال ہوتا تھا۔ صدیوں قدیم اس پرشکوہ قلعہ کو، جو کئی صدیوں تک اپنے حکمرانوں کی شان و شوکت کی عکاسی کرتا تھا، آج امتداد زمانہ کے ہاتھوں روبہ زوال ہے۔ حکومت سندھ اور محکمہ قدیم آثار کی عدم توجہی کے باعث صدیوں پرانی تاریخی عمارت کے نقوش معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ قلعے کی بلند و بالا فصیلیں زمیں بوس ہو رہی ہیں، جبکہ اس کے اندر صدیوں پرانی تعمیرات بھی مٹی کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ ایک اونچا چبوترا اور توپ موجود ہے۔
مگر وہ بھی اپنی اصل ہیت کھوتے جا رہے ہیں۔ قلعے کے اندر ایک میوزیم بھی واقع ہے جہاں مغلیہ، سومرو، کلہوڑا اور قدیم ادوار کے بادشاہوں کے زیر استعمال ہتھیار اور جنگی سامان موجود ہے، لیکن یہ بھی زنگ آلود اور خستہ حالت میں ہے۔ مغلیہ ادوار کی تصاویر، تحریریں، قدیم مورتیاں اور دیگر نسخے بھی زمانے کی دست برد کا شکار دکھائی دیتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اس جانب خصوصی توجہ مبذول کر کے تاریخی قلعے اور تاریخی ورثہ کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرے۔